در آغاز مجلس، در اول مجلس چند دقیقه فقط یک سلام، یک التماس دعا با شما ها، چون میدانم که فارسی زبون هستن اینجا ولی به ما گفتن که ماشاءالله همه اردو متوجه میشن. به این علت که ما مجلس را دو جز کنیم، کاملا مجلس از زبون اردو انشالله میخونم انشالله. ولی ما ماشاءالله خیلی، چون در این ایام که ما حتی کلمه خوشحال و خوشی را هم استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون ما در ماه سفریم و آیه کریمه از سورة الفجر که آخرین آیه برای شما خوندم، فقط چند دقیقه، چون خانم ها که اگر اون طرف که هستن که فارسی متوجه میشن ثوابا. ببین سورة الفجر کاملا درباره حضرت امام حسین علیه السلام. مصداق کسی که است امام حسینه. یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه امام حسینه. ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. ما خودمون از روز عاشور تا امروز تا روز قیامت هر کجا که هستیم اصلا درد دل داریم، مشکل داریم، سختی داریم، فشاری ها داریم، مصیبت داریم، ولی فقط یک کلمه یا حسین که هست ما را اطمینان میده. شک. اگر یا حسین نبود ما نبودیم. اگر کسی در این فکره که ایشون عاشورا را و عزا امام حسین را حفظ کرده، غلط اشتباه میکنه. این حسین کیست که عالم دیوانه اوست؟ ما عزا حسین را حفظ نکردیم، حسین ما را حفظ کرده. حسین فقط زندگان را حفظ نمیکنه، مردگان را، فقط دنیا را حفظ نمیکنه، آخرت را، نسل ها را حفظ میکنه. فقط یک حدیث و ترجمه در زبان فارسی، بعد دیگه انشاءالله کاملا که در زبان اردو چون دیرم میشه و چون مجالس دیگه هم فردا از صبح داریم اونجا در ملبورن. خیلی واقعا من تشکر از میکنم به برادران و خواهران که دوستان که اینجا جمع شدن. حدیث از امام صادق علیه السلام که اللهم صل علی محمد و آل محمد. این شهر شپردون که شاهده که ما اینجا چند تا مجالس در زبان عربی و دو مجالس در زبان فارسی سابقا خوندیم. حدیثه که من اراد الله به الخیر فلیقذف فی قلب حب الحسین و حب زیارته. اگر خدا برای کسی که اگر اراده خیر کرده، خیر از جانب خدا. برای کی؟ برای بنده مؤمن، برای کسی که اگر خدا اراده خیر کرده چه میده؟ توفیق عبادت، توفیق نماز، نه، از همه توفیقات توفیق بزرگ چه هست؟ حب الحسین و حب زیارته. خدا اگر تو اراده خیر کرده برای نفر، اولین چیزی که الله میذاره محبت امام حسین. شما که آمدید خسته بودی، کار اینه، زحمت ترافیک، ولی آمدی اینجا چرا؟ این محبت حسین ما را جمع کرده. عربی زبونه، فارسی زبونه، انگلیسی زبونه، رنگ مختلفه، ولی چیزی که جمع کرده اون نام حسینه. حب الحسین و حب زیارته. کربلا میرن الان که 40 میاد، پارسال 30 میلیون به بالا رفته بودن برای زیارت امام حسین از سراسر جهان. چرا؟ حب زیارته. امام حسین کی زیارت کی محبت میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، مجلس کی محبت میں جمع ہوتے ہیں. حسین وہ ہے جو تم کو بانٹتا نہیں، حسین تم کو جوڑتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام حسین ہم کو جوڑتے ہیں، حسین کا کام جوڑنا ہے. تو حسینیت کا میسج کیا ہوا سب سے بڑا؟ محبت کو عام کرنا ہے. دیکھو یہ جو آپ یہاں پر ہے نا ویسٹ کے اندر، آپ میں سے اپنے آپ کو ایک آدمی نہ سمجھو. یو آر ناٹ این انڈیویجول.
پورے نمائندے تشیع اور حسینیت ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے کتنی عزت دے دی تمہیں, کبھی سوچا تم نے؟ اب کوئی کسی چھوٹی سی کمپنی کے پاس جائیے اور اس کے بعد کہہ دیجئے کہ آپ ہمیں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا دیں, وہ کہیں گے نہیں ہے یا نہیں. آپ کینبرا میں چلے جائیے, کینبرا کے اس علاقے میں جہاں ایمبیسیز ہیں, ہائی کمیشنز ہیں, دنیا بھر کے ایمبیسڈرز ہیں. اٹلی کی جو ایمبیسی ہے یہاں پہ, اٹلی کے کتنے لوگ ہیں لیکن ایمبیسڈر کتنا ہے؟ 1 ہے 10 ہیں؟ 1 ہے. پاکستانی ہائی کمیشن ایمبیسڈر کتنا ہے؟ 1 ہے نا. ہندوستانی, افغانی, دنیا بھر کی جتنی بھی ایمبیسیز, ایمبیسڈر 1 ہے. دنیا کے حاکم 1 ایمبیسڈر بناتے ہیں. حسین کو دیکھو, جو حسین کا ہو گیا وہ حسین کا سفیر بن جاتا. آپ سب کے سب سفیر امام حسین ہیں. اچھا, سفارت خانہ کہاں پر ہوگا؟ دنیا کا جو یعنی جو بھی ملک ہے اس کے کیپٹل میں ہوگا. شیپرٹن کے اندر جو ہے نا کانسلیٹ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر بنایا جائے گا میلبرن اور سڈنی جیسے بڑے شہر میں بھی کانسلیٹ, ایمبیسی نہیں بنتی ہے. توجہ ہے تمہاری محبتوں کا ثبوت دینا اگر سن رہے ہو توجہ کے ساتھ. عزیزو دیکھو, ایمبیسی نہیں بنتی ہے, لیکن اللہ اکبر, حسین کا معاملہ ایسا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی سفیر حسین ہے, نمائندہ حسین ہے. عزائے حسین کو پہنچانا ہے, میسج آف حسین کو پہنچانا ہے, اس غریب کے, اس مظلوم امام کے میسج کو پہنچانا ہے نا. سب کے سب ایک سفیر امام حسین, نمائندہ امام حسین, عزائے امام حسین کے نمائندہ ہو تو آپ کا جو گھر ہو جاتا ہے ایک سفارت خانہ بن جاتا ہے حسین کا. اللہ اکبر. جو ہی آپ نے مجلس برپا کر دی نا, آپ کا گھر عزا خانہ, اور عزا خانہ جو ہوا تو حسین کا سفارت خانہ, اور جب حسین کا سفارت خانہ ہوا تو پاکستانی ایمبیسی جو ہے نا, یا انڈین ایمبیسی ہے, یا اٹالین ایمبیسی ہے, یا یورپ کی کوئی ایمبیسی ہے, اس ایمبیسی کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے, ایک فلیگ لگا ہوتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر عباس کا علم بتا رہا ہے کہ حسین کا سفارت خانہ ہے, یہاں رہنے والے حسینی ہیں. نعرہ حیدری. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. اب جب یہ بات پہنچ گئی نا تو اب ہماری ذمہ داری بھی ہے نا, ایک سفیر ہو, ایک ایمبیسڈر ہو, ایک نمائندہ, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اٹھتے بیٹھتے جاتے کیا پیغام پہنچانا ہے. اگر آپ حسین کے نمائندے ہیں اور حسینی ہے نا, تو پیغام آپ کو اپنی ذات کا نہیں پہنچانا ہے. توجہ رہے, اپنی ذات کا پہچانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم حسینی نہیں ہو, اور اگر حسین کا پیغام پہنچا رہے تو اس کا مطلب حسینی ہو. ممبر سے بھی پیغام کس کا پہنچے گا؟ حسین کا. محراب سے بھی پیغام کس کا پہنچے گا؟ حسین کا. مجلس کی صفوں سے پیغام کس کا پہنچے گا؟ حسین کا. ماتمی دستے پیغام کس کا پہنچائیں گے؟ حسین کا. مجلس کے فرش پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس کا پیغام پہنچائیں گے؟ حسین کا. سامع کس کا پیغام پہنچائے گا؟ حسین کا. مجلس آرگنائز کرنے والا کس کا پیغام پہنچائے گا؟ حسین کا. قرآن کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہوا, پیغام کس کا پہنچائے گا؟ حسین کا. سلام و سوز پڑھنے والا پیغام کس کا پہنچائے گا؟ حسین کا. مجلس پڑھنے والا عالم و خطیب پیغام کس کا پہنچائے گا؟ حسین کا. نوحہ خان پیغام کیسا پہنچائے گا؟ حسین کا. زیارت پڑھنے والا پیغام کس کا پہنچائے گا؟ حسین کا. گھر میں مجلس ہوئی, پیغام کس کا؟ حسین کا. سڑک پہ نکل آئے, جلوس نکالا, پیغام کس کا پہنچاؤ گے؟ حسین کا. حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی ذات کو مائنس کرنا پڑے گا تو حسین سے پلس ہوتے چلے گا. بے شک, بے شک. نعرہ حیدری. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. ہماری آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہماری شناخت, ہماری پہچان کون ہے؟ حسین ہے. جب ہماری پہچان اور شناخت حسین ہے نا, تو حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے. حسین کے پیغام کو جب پہنچاتے ہو نا عزیزو, تو لوگ تمہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. توجہ رہے, جب حسین کے پیغام کو پہنچاتے ہو نا تو سن بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. حسین کا پیغام پہنچانا ہے نا آپ کو, تو آپ نے اپنی مجلس میں حضرت عباس کا تذکرہ کیا. میں بچوں کے لیے میسج, بہت بڑا کام ہے, یاد رکھیں.
جس گھر میں مجلس امام حسین برپا ہو رہی ہے نا، آپ اندازہ لگائیں وہ بہت بڑا کام ہو جا رہا ہے. لیکن اس بڑے کام کو باقی بھی رکھنا ہے اگر حسین کے میسج کو پہنچا دیا آپ نے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. کیا مطلب آپ نے میلبرن سے مولانا ابو القاسم کو بلایا ہے؟ ارے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے قدموں کی خاک. دیکھو اپنے کو خاکی سمجھنا، آفتاب نہ سمجھنا. آفتاب تو وہ آئے ہیں. یہی تو ہم سے غلطی ہوتی ہے. ذرا سی عزت کیا حسین کے نام پر مل جاتی ہے ہمیں. حسینیت تکبر نہیں سکھاتی، حسینیت تو جھکنا سکھاتی ہے نا. حسینیت تکبر نہیں سکھاتی، جھکنا سکھاتی. حسینیت کا پیغام تکبیر ہے، تکبر نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جملہ تم سے کہتا ہوا چلوں، اگر محبتوں کا ثبوت دے دیں ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ. دیکھو زندگی کے مختلف گوشوں میں انسان گھمنڈ کرتا ہے. پیسہ آ گیا گھمنڈ، علم آ گیا گھمنڈ، چاہنے والے کچھ مجھے مل گئے گھمنڈ ہے نا. کوئی پاور اور کوئی اسٹیٹس مل گیا گھمنڈ. یہ ساری کی دیکھو مقبولیت کی طرف نہ جاؤ. تم توجہ رہے، ایک بہت بڑا میسج، کیونکہ اتنے اچھے اچھے اشعار سنیں اور خود شاعر موجود ہے. مقبولیت کی طرف نہ جاؤ، قبولیت کی طرف جاؤ. حسین کا پیغام کیا ہے؟ قبولیت. اور قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان میں تواضع آ جائے، انکساری آ جائے. توجہ رہے، جب تواضع پولائٹ بننا ہے، ہمبل بننا ہے، اپنی ذات کو مائنس کرنا ہے. سب سے بڑا فائدہ، ایک چیز مائنس کرتے ہو سب پلس ہونے لگتا ہے. بہت بڑا میسج ہے، سنو. ایک چیز مائنس کرو سب پلس ہونے لگتا ہے، اور اگر ایک چیز کو پلس کرو تو سب مائنس ہونے لگتا ہے. اپنی ذات کو جیسے ہی تم نے پلس کیا، وقت امام ناراض. اپنی ذات کو پلس کرو گے تو تکبر آ جاتا ہے. اپنی ذات کو پلس کرنے لگتے ہو تو اینگر آ جاتا ہے. اپنی ذات کو پلس کرنے لگتے ہو تو اپنے علاوہ کسی کو سامنے نہیں سمجھتے ہو. اپنی ذات کو پلس کرنے لگتے ہو تو پھر اس کے بعد عبادت خطرے میں. اپنی ذات کو پلس کرنے لگتے ہو، دین خطرے میں. اپنی ذات کو پلس کرنے لگتے ہو، اپنا دین خطرے میں بھی، خاندان والوں کا بھی دین خطرے میں. اپنی ذات کو مائنس کرتے ہو تو سب بچ جاتا ہے. عزیزو، ہماری ذات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یا تو ذات خدا ہے، یا ذات رسول ہے، یا ذات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے بچوں جوانوں تک میسج پہنچ گیا. بات آسان، انڈرسٹینڈ کر لیں. عزیزو، اگر ایک مجلس سے حسین کا میسج میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، تو یقین مانیے اس مجلس کے اوپر جو آپ سے اور ہم سے پرسہ لینے کے لیے جناب سیدہ آ رہی نا، دعائیں دیتی ہوئی جائیں گی. فارس الحجاز، میرے مولا امام زمانہ کا بھی آپ نے لقب سنا ہمارے بھائی سے. اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مولا کا نام آیا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کے لشکر کے لیے تیاریاں کرنی ہے نا ہم کو. تیاریاں کرنی تو جیسا امام چاہتے ہیں ویسا بننا بھی تو ہے. سپاہی ان کے مرضی ہماری نہیں. توجہ ہے. سپاہی کس کے ہو تم؟ عجیب ہمارا آج آپ اندازہ لگے، عجیب حال ہے ہمارا. ہم سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں سپاہی مولا کے. ہم سب کے سب کہتے ہیں ہم نوکر ہیں آقا کے. اگر آقا کے نوکر ہیں تو مرضی تمہاری چلے گی، آقا کی چلے گی. سپاہی اگر امام زمانہ کے بننا چاہتے ہو تو جو تمہارا کمانڈر ہے اس کے رول کو فالو کرنا. آپ اندازہ لگائیں، اسکاؤٹ کی ایک جو ہے نا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. جو آپ کا اسکاؤٹ کا جو کمانڈر ہوتا ہے، MCC کا جو کمانڈر ہوتا ہے، کہتا ہے رائٹ تو لیفٹ کرتے ہو. وہ کہتا ہے لیفٹ تو رائٹ کرتے ہو.
آپ کچھ دیر کے لیے اسکاؤٹ کی ٹریننگ کے اندر ہوتے ہیں, اسکول کے اندر ہوتے ہیں, تو جو وہاں کے لا ہوتے ہیں اسے فالو کرتے ہو. تم حسین کے اگر سپاہی ہو, امام زمانہ کے سپاہی, تو تم نے کیا اس رول کو فالو کیا؟ حسین نے کہہ دیا تیرے لیے حلال ہے حلال ہے, حسین نے کہہ دیا حرام ہے حرام ہے, حسین نے کہہ دیا رائٹ تو رائٹ, حسین نے کہہ دیا لیفٹ. اب ہمیں کوئی رائٹ اور لیفٹ نہیں کرنا ہے. ہماری ذمہ داریاں یہ ہے. حسینیت یہی ہے نا. عزیزوں, میں بات کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہوں. زندگی کے کسی گوشے کے اندر, کسی مرحلے کے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. میں نے مجلس کی, میں نے نوحہ پڑھا, میں 30 سال سے 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. جب تم اتنا کرتے ہو تو اتنا بھی نہیں رہ جاتا. پتہ ہے, اس لیے کہ اس کے قبول کرنے کا ایک قاعدہ ہے. قاعدہ جانتے کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ کہ وہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. متقی کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو تقوی والا ہو. تقوی جانتے ہو کیا ہے؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند ترین اللہم صلی علی محمد آپ نے فرمایا یا علی حب کا تقوی و ایمان. یا علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو تقوی ہے میرے پاس. میں دھوکہ دیتا ہوں تو تقوی ہے میرے پاس. میں بد زبانی کرتا ہوں, ذلیل کرتا ہوں, رسوا کرتا ہوں لوگوں کو, ہے تقوی میرے پاس. میں کیریکٹر ایسیسینیشن کرتا ہوں, میرے پاس تقوی ہے. میں آفس میں جاتا ہوں تو لوگوں سے کی برائی کرتا ہوں, میں ممبر پہ آؤں تو برائی کرتا ہوں, میں محراب میں جاؤں تو برائی کرتا ہوں, میں مجلس میں بیٹھا, مجلس سے پہلے کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ حسینیوں کی پہچان تو نہیں ہے نا. یہ عزیزو, ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے تمہاری روح بھی پاک ہو جائے, تمہارا دل بھی پاک ہو جائے, تمہارا ذہن بھی پاک ہو جائے. عزیزو, یہ تربیت کی جگہ ہے. اور تربیت کریں اپنی. اچھا, ہم نے تربیت ہر باپ اور ہر ماں چاہ رہے ہیں. عزیزو, آپ ویسٹ میں ہیں, دیکھو کیونکہ سالانہ مجلس ہے, اس کے بعد کب ملیں تو میسیجز پہنچانا ہے نا مجھے. میں آپ کا 1 گھنٹہ لے لوں اور اس کے بعد میں آپ سے بہت زیادہ داد لے کے جا سکتا ہوں. جانتے ہیں میں جس طرح مجلس میں پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتا ہوں, لیکن اگر میں داد لے کے چلا جاؤں گا تو آج کا 1 گھنٹہ آپ کا برباد کر دیا میں نے. حسین مظلوم ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے, آپ اندازہ لگا, میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں اکثر, ہم میں سے کوئی 1400 سال سے شیعہ گھرانہ ہے, کوئی 1200 سال سے شیعہ گھرانہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی 100-150 سال سے بھی ہوگا, کوئی تازہ شیعہ ہے. آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا, میرا بھی ہوگا. پتہ ہے, ہم نے کچھ نئے شیعہ دیکھیں جو زیادہ پریکٹسنگ ہیں. دیکھیں نہیں دیکھیں, ہم نے کچھ نئے شیعہ بھائیوں کو دیکھا ہے, نماز اول وقت, داڑھی, وہ حلال و حرام کا خیال وہ کرتے ہیں. ان کے بچے جو ہیں, فیملی چینج. ہمارے میلبرن میں ایسی کچھ فیملیز ہیں. ہماری نئی شیعہ بہنیں جو ہیں ان کے حجاب دیکھو. آخر یہ نئے لوگ اتنے اسٹرانگ کیوں ہیں, پرانے لوگ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو کچھ ملا اس ایسٹ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. یہ آزاداری, جانتے ہیں آزاداری تھی اسی لیے اور ہمارے لیے اس لیے تاکہ حسینیت کے اس پیغام کو باقی رکھنا ہے. میں نے کہا ہم تو بہت 1400 سال پرانے, 1300 سال پرانے خاندان ہیں شیعت کے.
محرم میں ایک نام سنتے ہیں جس کی شادی 17 دن پہلے ہوئی تھی. سنا ہے نا نام؟ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا خاندان شیعہ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں ہوتا کیا تھا نا کہ کیراوان جاتے تھے نا، اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی یہاں سے اگلے ڈیسٹینیشن کے لیے کاروان ہمیں مل جائے، اس کو جوائن کر لیں. He was very lucky, no? Newly married, he was looking for a caravan. اس کو پتا چلا کہ ایک بہت ہی محترم گھرانہ اس راستے سے سفر کر رہا ہے. ہماری ہیں، پردے ہیں. یہ اونٹ کی ہماریاں تھوڑی ہیں، نور کی ہماریاں ہیں. جن کے نور کا عالم یہ ہے نا کہ آسمان کو منور کرتے ہیں. عزیزو، چہرے کے نور کا عالم یہ نا کہ یہ جملہ سن لو، آفتاب جس سے نور قرض مانگے نا اسے حسین کہتے ہیں. اسے حسین کہتے ہیں. عباس اس وفادار کا نام ہے نا، کہ وفا جو ہے نا اس کے قد کو جس نے بڑھایا اسے عباس کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب جو دیکھا اس گھرانے نے کہا کہ ہم جوائن کر لیتے ہیں ان کو. دیکھو ایک بہت بڑا میسج ہے یہاں پر. اس میسج کو اگر میں کنوے کر سکا اور آپ نے اس کو ڈائجسٹ کر دیا، وہ گھرانے جو ہے نا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس منزل سے اس منزل تک پہنچ جائیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور آبرو کو بچاتے ہوئے. توجہ رہے، ان کا مقصد اگلا ڈیسٹینیشن آخرت نہیں تھی. توجہ رہے، ان کا ایم یہ تھا کہ اگلی منزل پر سیفلی پہنچ جائے نیولی میرڈ کپل اور ماں. اور اگر الگ منزل ہے تو اس کے بعد اگلا ایک گروپ ایک کیراوان ڈھونڈ لے. اس سے زیادہ ڈیسٹینیشن نہیں تھا ان کا. لیکن وہ حسین کا معجزہ، حسین تو حسین ہے نا، پورے عالم کو اس نے دیوانہ کر رکھا ہے. میرے مولا، ہو سکتا ہے کوئی خدا کا مخالف ہو، حسین کا نہیں ہو سکتا. اپنے دنیا کے دیگر مذاہب میں امام حسین کو، یہ جو اب کے ہندوستان اور پاکستان میں امام باڑے بنائے گئے اسی لیے جانتے ہو کہ مسجدوں کا طہارت کا حکم تھا نا، کہ امام باڑے کے اندر سب آ جائیں، حسین سب کے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک میلبرن کے 40 کے جلوس کے اندر ہمارے ایک غیر مسلم بھائی نے کہا تھا نا، حسین رب کے، حسین سب کے، ہے نا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو گھرانہ جو ہے نا امام کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے. اس کے بعد جوائن ہونے کے بعد امام حسین کے ساتھ آگے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کربلا پہنچ جاتا ہے. اب کربلا میں جب لائف ڈینجر میں ہو تو آدمی چھوڑ دے گا، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. یہ امپیکٹ ہے امام حسین کا. دیکھو یہ پہلا امپیکٹ ہے حسین کا، چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب تو فرات کے کنارے سے خیمے چلے گئے نا، اب تو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑتے. پانی ختم ہو گیا، آپ چھوڑ دیں. وہب قلبی کے مصائب ہمیشہ سنے آپ نے. آج میں بتانا چاہتا ہوں کم سے کم وہب قلبی جتنا ایمان ہمارے دلوں میں آ جائے بس. آقا عباس تو بہت بڑا نام ہے بھائی. مولا علی اکبر تو اس میں نسلیں قربان ہے. ارے جو حسین پر قربان ہو گیا نا اس پر نسلیں قربان ہو جاتی ہیں. توجہ ہے نا. وہب قلبی کل کا عیسائی ہے. 3 دن ہو گئے تو شب عاشور آ گئی اور حسین نے تو خود ہی کہہ دیا جو جانا چاہے چلا جائے، تو بھی نہیں جاتا ہے. روز عاشور اب جان بچانے کا آخری موقع ہے، نہیں جاتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا قربان ہو جاؤ. کیا وہب قلبی جتنا ایمان ہمارے پاس ہے کہ ہم وقت کے حسین امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا. اتنا ایمان نہیں ہے نا ہمارے پاس. وہب قلبی جتنا ایمان ہو جائے کہ سب قربان ہو جائے، دین پہ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. آج ہماری پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں.
ہماری صفوں میں وہب قلبی کو ڈھونڈنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. کون فرشتہ ہے؟ ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا, کون فرشتہ ہے. بالکل آپ فرشتے نہیں ہیں, لیکن فرشتوں کو جو ہے مسجود انسان نہیں بنایا, انسان کو مسجود ملائک بنایا گیا ہے. انسان کو خدا نے کتنی فضیلت دی ہے نا, توجہ ہے نا تمہارے. اچھا نہیں بات سمجھ میں آ گئی تو اور آسان کر دوں. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کے پاس ایک شخص ہے, وہ پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ زیادہ افضل نہیں یا فرشتے افضل ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا, میرے مولا نے جو جواب دیا سنو. علی علی ہے بھائی, ہیں علی جو ہے نا, انسانوں کو مولا علی ہے نا, فرشتوں کو مولا علی, نبیوں کو مولا علی ہے بھائی, زمین والوں کو مولا علی, آسمان والوں کو مولا علی, زندوں کا مولا علی, مردوں کا مولا علی, جسم اور روح پر اقتدار اور اختیار رکھنا, تبھی تو اسی کا نام تو ولایت ہے نا. سب کا مولا, کائنات کا مولا علی ہے نا. من کن تو مولا فہذا علی. مولا نے بتایا جس کا مولا میرا نبی, اس کے مولا علی ہے. توجہ ہے نا. اب سوچو, اس نے پوچھا بتائیے مولا آقا بتائیے کہ کون افضل ہے. امام نے کہا تو میرے جد کی بات کرتا ہے. مولا کائنات کا مقام تو اتنا, ایک جملہ میں کہہ دوں, علی کی فضیلت پہ جتنا کہا جائے کم ہے. وہ 2 مصرے پڑھتا ہوں, محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. جلال اکبر آبادی کہتے ہیں, آپ شاعر ہیں سنیے, وہ کہتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے. میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے, مگر ورق کبھی سادہ دکھائی دے محمد صلوات اللهم صل على محمد. اقتدار علی کو کیا بیان کیا جائے گا, اقتدار علی کو کیا بیان کیا جائے گا عزیزوں. جس کی ولایت کو ماننے کے بعد جب رسول معراج پہ گئے نا, تو معراج پہ جب رسول گئے تو اس کے بعد رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھئے ان انبیاء سے, انبیاء ملاقات کریں, پوچھئے آپ کو کیوں نبی بنائے گئے. کہتے ہیں کہ آپ پوچھئے تو جواب یہ دیں گے, خدا کہہ رہا ہے. ان کا جواب یہ ہوگا کہ خدا کی توحید کو, آپ کی رسالت کو, علی اور اولاد علی کی ولایت کو مانا ہے. اللہ اکبر. علی اور اولاد علی کی ولایت, آسمان پہ خدا بیعتیں لے رہا ہے. اللہ اکبر. کہ انہوں نے پیش قدمی کی ہے, سبقت کی ہے, یہ فرنٹ لائن میں آ گئے ولایت کی, تو اللہ نے انہیں نبی بنا دیا. کہ پھر اس کے بعد جو ان کے پیچھے آ گئے وہ شیعہ بنے, جو ہم اور آپ ہیں. توجہ ہے نا. تو ہر موقع پہ ہر جگہ علی ہے. زمین میں دیکھو, آسمان میں دیکھو, کائنات میں دیکھو, عالم ارواح میں دیکھو, عالم انوار میں دیکھو. عزیزو, رسول اعلان کرتے ہیں تو جب تک علی 10 سال کے نہیں ہوتے اعلان نہیں کرتے ہیں. ذوالشیرہ میں علی ہے, یہ تو اتفاق تھوڑی ہے. تو کہتے ہیں یہ کوئنسیڈنس ایک بار ہوتا ہے. اچھا علی کے ساتھ 1000 مرتبہ ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ ایک بار بھی نہیں ہو جاتا یہ, ہے نا. تو 4 مصرے تھے پیام آزمی کے, یاد آ گئے تو یہیں پر پڑھتا ہوا چلوں. کہتے ہیں کہ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی, محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہیں علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے. آواز بلند صلوات. شہید محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں, دل جب سے ہے خاکے رہے کمبر کے برابر. واہ 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 واہ. دل جب سے ہے خاکے رہے کمبر کے برابر, میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے بھائی. برابر. واہ واہ واہ. سر نقش کفے پائے ابو ذر پہ ہے جب سے, سر نقش کفے پائے ابو ذر پہ ہے جب سے, دنیا ہے میری پاؤں کی ٹھوکر کے برابر. بھائی واہ واہ. سبحان اللہ. ممکن نہیں کوئی رتبہ, ممکن نہیں کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے. آئے ممکن نہیں کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے, ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر. سبحان اللہ. سبحان ممکن اللہ. نہیں کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے, ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر. صد شکر میری تشنہ لبی یاد تھی اس کو, واہ واہ صد واہ شکر واہ. میری تشنہ لبی یاد تھی اس کو, جس کو بیٹھا ہے وہی ساقی کوثر کے برابر. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سب شکر میری تشر لبی یاد تھی جس سبحان اللہ، سبحان بیٹھا ہے وہی ساقیے کوثر کے برابر باواز بلند نعرہ حیدری ابھی بھی جو ہے وہ بلند ترین ایک صلوات ہو جائے جو اب تک ہو نہیں پائی ہے. میں تو چاہتا تھا شیپرٹن کی کم سے کم میلبرن تک پہنچے، حالانکہ آپ کو تو نجف تک یہ صلوات پہنچانی ہے. ایک بلند ترین صلوات. وہ جب نجف تک بات کی نا تو میں خدا درجات بلند کرے شہید محسن نقوی کے، میں قمبر اور اپنی بات چھیڑی تو وہاں تک پہنچوں گا، لیکن جب نجف تک بات کہی نا تو جوش کے 2 مصرے یاد آ گئے. ان 2 مصروں کو سننے کے بعد دیکھتا ہوں کہ شیپرٹن کا مجمع شیپرٹن کا رہتا ہے، میلبرن سے آگے نکل جاتا ہے. عزیزو میں پہنچانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات ہے، میرے ساتھ ہے نا، مولا کائنات اور آواز دے مجھے اے جبرائیل قوت پرواز دے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. میں مجمع تو نہیں پہنچا. مولا کائنات اور آواز دے مجھے اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے. عزیزو تو قمبر فضہ یہ نوکروں کی بات ہے نا، ہم تو نوکروں کے قدموں کی خاک ہے. اللہ اکبر. جب قدموں کی خاک ایک جملہ سنو، خود رسول خدا کہتے ہیں یا علی اگر میں تمہارے سارے فضائل بیان کر دوں نا تو لوگ تمہارے لیے وہی کریں گے جو عیسیٰ کے لیے عقیدہ رکھتے تھے. اللہ اکبر. قدموں کی خاک لے کے جائیں گے. بس عزیزو میں اپنی بات پہ واپس آ جاؤں. 4 مصرے خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کے، رتبے اور مرتبے اور نوکر سنو ہے. توجہ ہے آپ کی، میرے ساتھ ہے نا. کہتے ہیں کہ رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے. نہیں اس طرح مصرع نہیں سنا جاتا، ورنہ پھر میں اپنے مزاج پہ واپس آ جاؤں گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اچھا وہیں پہ پہنچ کے سنو جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے. توجہ ہے نا آپ کی. رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے. یا علی فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. یا علی فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. یا علی فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. ارے مرتبے 2 ہی بچے تھے طاہر انسان کے لیے. نجس نہیں یطہرکم تطہیرا. مرتبے 2 ہی بچے تھے طاہر انسان کے لیے. ایک فضہ لے گئی، ایک قمبر لے گئے. محمد وآل محمد صلوات. سلامت رہیں آپ کی سماعتیں. اللہ اکبر. کیا کہنے. اللہ اکبر. تو ایک فضہ لے گئی، ایک قمبر لے گئے. جن کے نوکر قمبر جانتے ہو 90 سال کے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. زندہ کس بات کے لیے تھے جانتے ہو؟ لوگ جان بچاتے ہیں. یہ حجاج ابن یوسف ظالم دشمن اہل بیت، شیعہ ہونا یعنی قتل، اتنا بڑا دشمن اہل بیت تھا. تو حجاج ابن یوسف جس کے زمانے میں 1,30,000 کے قریب جو ہے نا شیعہ جو ہے نا مارے گئے، وہ حجاج ابن یوسف، وہ حجاج ابن یوسف جو ہے نا اس کا زمانہ ہے. اور قمبر جو ہے 90 سال کے ہو چکے ہیں. علی کا نوکر. اب جو علی کا نوکر جو ہے 90 سال کا ہو چکا اور اسے کوئی موقع نہیں مل رہا ہے کہ شہید ہو سکے. 90 سال کے ہو گئے، لے کے آئے. اب جو لے کے آ گیا نا حجاج ابن یوسف جو ہے ان کے پاس لے کے پہنچے اس کے سپاہی. کہا جانتے ہو ہم تم کو کس لیے لائے؟ کہا پتہ ہے مجھے قتل کرنے کے لیے لائے. کہا تو تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کہا میں پریشان تھا کہ تو نے علی کی نسبت سے غیر معروف لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر دیا. علی کا یہ نوکر ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ علی کا یہ نوکر زندہ کیسے ہے؟ کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، میں اس انتظار میں تھا، میں بار بار سامنے آ رہا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے. عزیزو علی کی محبت موت کا خوف نکال دیتی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. موضوع میرا نہیں ہے، جب آپ نے قمبر کی بات کر دی موت
عزیزو موت کا خوف نکال دیتی ہے. علی کی محبت میں موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائے. ہاں وہیں پہ پہنچ رہا تھا. اللہ اکبر. اور یہ ذائقہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا. قرآن مجید نے 2 مقام پہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ذائقہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا. یہ ذائقہ بتانے کے لیے وہ شخص ضروری ہے کہ جس کی رگوں میں علی کا خون ہو اور جس کے باپ نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو. حسن کا بیٹا ہی بتا رہا ہے کہ احلا من العسل. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس کے لیے خود وہ بہت ہی مشہور شاعر نسیم امروی صاحب تو ان کے بیٹے قسیم امروی صاحب کے 2 مصرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سنو سال جانتے ہیں نا ایج. سبحان اللہ. یار یہ تو 25 سال کا ہوگا تو کیا ہے. ان کے گھر کے تو 6 ماہ کے جو ہوتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. ان کے گھر کے 6 ماہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قد کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. ارے جس کے اصغر اکبر ہو تو اس کا اکبر کتنا بڑا ہو. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل جس کا اصغر اکبر ہو تو اس کا اکبر کتنا بڑا ہوگا. اور جس کا اکبر اتنا بڑا تو اس کا عباس کتنا بڑا ہوگا. اور جس کا عباس اتنا بڑا ہو تو اس کا آقا حسین کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا. نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا. ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو علی سکتا. ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. مولا سلامت رکھیں آپ لوگوں کو. بات ہماری کہاں سے کہاں پہنچی. عزیزو شہید زندگی نمبر وہاں تک پہنچ گیا تھا. لیکن وہ روایت کو بیان کر کے اور سمیٹ دو اپنی گفتگو کو. تو چھٹے امام سے سوال ہوا. اللہ اللهم صل على محمد. امام تو سب کے ہیں. صلوات کی 1-2 لوگوں کی آواز آئی اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے. امام کا جب نام آئے نا تو عاشقان مولا کی طرح صلوات پڑھا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پتہ یہ آپ کی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے صلوات. سبحان اللہ. اچھا یہ وہ محبت کا اظہار ہے کہ جو خدا نے کیا ہے. توجہ رہے. یہ محبت کا اظہار ہے جو خدا نے کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولا بتائیں کہ آپ کے جد افضل ہیں یا فرشتے. امام نے کہا سن میرے جد و فرشتے. مولا غلطی ہو گئی. امام نے کہا سنا کہ دیکھ انسان کو دیکھو فرشتوں کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو ان کو عقل دی ہے. عقل وزڈم کا وزڈم کا مطلب ہے کہ اوبے یور اللہ. سمجھ گیا. اب مجھے جہاز اڑانا ہی نہیں آتا. مجھے پائلٹ والی جگہ پہ کاکپٹ میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کے بعد میں کہوں کہ الحمدللہ پچھلے 25 سالوں میں مجھ سے کوئی جہاز کا حادثہ ہوا ہی نہیں. ہم نے جب جہاز اڑایا ہی نہیں تو جہاز کا حادثہ کیا. ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہاں پہ تو بڑے وہ ٹریفک کے فائن لگتے ہیں وک روڈ کے. الحمدللہ میں پچھلے 20 سال سے ہوں. الحمدللہ میرا 19 سال میں کبھی نہیں آیا. ڈرائیو کرنے کے بعد ڈرائیو کرنے کے بعد یہ دور والے میں تو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ پہلے کرتا رہا ہوں کیونکہ ابھی صبح سے پھر میلبرن میں ونڈم ویل, پھر اس کے بعد ونڈم ویل کے بعد مجھے جانا ڈانکاسٹر, پھر بیلرٹ, یہ سلسلے. تو یہ تمام چیزیں بھی. تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے جب آپ نے ڈرائیو نہیں کیا تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا. تو فرشتوں کو تو اللہ نے عقل دی ہے, صلاحیت ہی نہیں دی ہے. صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ معصیت کریں. توجہ رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا. کہیں جانور. اچھا ہم کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم جانور ہو. لیکن کچھ ایسے انسانوں کو جن کو دیکھ کر جانور کہتا ہے کہ میری توہین کی گئی, ان کو جانور کہہ کے. سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جانوروں میں کچھ وفادار بھی ہیں. اور بے وفا انسان سے جانور کہو. جانوروں میں اپنے مالک سے وفا ہے نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمیں دروازے پہ اگر رہ جائے, اسے ہڈی مل جائے
تو اپنے مالک سے وفا کرتا ہے. ہماری تو نسلیں حسین کا صدقہ کھاری, ہمیں حسین کا کتنا بڑا وفادار ہونا چاہیے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. اللهم صل على محمد. نسلیں کھاری حسین کا, نوکر بن کے رہنا چاہیے, وفادار ہونا چاہیے ہمیں. اللہ اکبر. کا دیکھو جانور ہے, جانور کو ڈیزائر دیے, شہوت دیے, کچھ ہی نہیں کرے گا, بس نافرمانی کرے گا, عقل ہی نہیں ہے بیچارے کو. کا انسان کو فرشتوں والی چیز بھی دی اور جانور والی بھی, ڈبل آپشن. ٹی انٹرسیکشن میں آپ رائٹ لیفٹ, کہ اگر عقل اس کے ڈیزائر کو کنٹرول کر لے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. فرشتے کے پاس یہ آپشن ہی نہیں تھا نا, کہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر ڈیزائر اس کے عقل کو کنٹرول کر لے, گناہ کرتا, معصیت کرتا, کہ پھر کہ وہ فرشتوں سے جو بہتر ہوا تھا وہ جانور سے بدتر ہو جائے گا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, جس کے اوپر شاعر نے کہا نا, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو انسان کو وہاں پہنچنا ہے. اب جب اطاعت کی بات کی, بھائی ایک جملہ, اس کے بعد میں مسائل. عزیزو, تم جانتے ہو ہمارے چھٹے امام, امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وعلى. شاگرد ہے, نوکر ہے, صحابی ہے, غلام ہے, نام ہے عبداللہ بن یافور. بی اوبیڈینٹ. آپ کے پاس آپشن ہے, آپ فرشتوں سے بہتر ہو سکتے ہیں اس فرش کے صدقے میں, حسین کی ولا, حسین کی عزا کے صدقے میں, علی اور آل علی کی ولا کے صدقے میں. توجہ ہے نا, اطاعت کر کے آیا مولا کے پاس, کہتا مولا یہ انار ہے, جانتے ہیں نا انار, وہ اردو والا محاورہ نہیں کہ ایک انار 100 بیمار. یہ صحت والے انار کی بات کروں میں انشاءاللہ تعالی. کہ مولا یہ انار ہے, اس میں سے آپ اگر آدھا حلال کہہ دیں گے, آدھا حرام کہہ دیں گے نا, تو جو حصہ آپ حلال کہہ دیں گے وہ حلال ہے, جو حرام کہہ دیں گے حرام. یہ کیا سبمیشن ہے, امام کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں. امام کے سامنے آرگیومنٹ نہیں ہوتا, امام کے بیان کے اندر اینالائز نہیں کیا جاتا. امام عقل کل, یہ اپنے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ امام کے کلام کے اندر اپنی عقلی لڑائی کیجیے گا. سبحان اللہ. توجہ ہے نا, امام کے کلام کو سمجھنے کے لیے امام ہونا چاہیے, ورنہ امام نے جیسا کہہ دیا جھک جاؤ بس. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تجزیہ و تحلیل کیا. آپ اندازہ لگائیں, اردو ہماری زبان ہے, اردو کے شاعر کے شعر کو تو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے, علی کے کلام کے اوپر ہم اپنے ایکسپرٹ کمنٹ دے دیں. فارسی, ہاں فارسی زبونها که اینجا هستن, بابا اون سعدی بود یه زمانی بود, آقای شیرازی یه زمانی بود. الان که ما اگر یک غزل آقای حضرت شیرازی را میگم آقا توضیح بدید, بابا شما تشریح میکنید ولی نمیتونی بگی بابا اینجا این اشتباه کرده شیرازی. بابا شیرازی شیرازیه. ہم شیرازی کو نہیں سمجھ سکتے, ہم موجودہ شعراء کو اپنی زبان میں, تو کلام امام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اطاعت ہونی چاہیے. اس نے کہا دے مولا یہ آدھا حلال آدھا حرام, جو کہہ دیں گے مان لیں. اس طرح سے امام کی اطاعت ہو. کربلا ایسی اطاعت کا نام ہے. حافظو 3 سفر ہے. یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جب اہل بیت شام پہنچ گئے, اور جب شام کی بات آتی تو اتنا یاد رہے, میرا اور آپ کا چوتھا امام, امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھنے والے نے, منہال نے جب پوچھا مولا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا, تو مولا کہتے ہیں الشام الشام الشام. ایک بار نہیں 3 بار کہتے ہیں. میں کہوں گا مولا مولا کیا شام میں علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا تھا؟ اے مولا کیا شام میں عباس کے شانے قلم ہوئے تھے؟ اے مولا کیا شام میں علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا؟ مولا کیا آپ کے بابا کی لاش شام میں پامال ہوئی تھی؟ یہ سارے واقعے تو کربلا میں ہوئے تھے, لیکن اے میرے مولا آپ شام کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اے عزیزو میرا مولا بتاتے ہیں شام کے سلسلے میں, ہاں عزیزو جب منہال کوفی نے پوچھا مولا کب
تک روئیں گے؟ مولا کب تک روئیں گے؟ کہتے ہیں منہال منہال، ارے تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا مگر زندہ تھا، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں بہ گئی. ہائے میرے سامنے 18 بنی ہاشم کو شہید کر دیا گیا، ہائے میرے باپ کی لاش پڑی رہی، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اپنے باپ کے لاشے کو میں کفن نہیں دے سکا. تو کہتا ہے منال مولا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام کہتے ہیں شہادت میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو ارے بے مقنا و چادر ظالم بازاروں میں لے جائیں؟ تماشائیوں کا مجمع، کوئی کہے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ رقیہ. ہاں عزیزو، شام میں جب لایا گیا عزیزو، شام کا بازار سجا دیا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کو بازار شام کے باہر کھڑا کیا گیا. ہاں عزیزو، باب الساعت پہ سوچو سوچو، یہ بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے. ہاں عزیزو، ذرا اس امام کے بارے میں سوچو جو بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ہاں عزیزو، ان سب کو روک لیا گیا، بازار سج گیا. اے عزیزو، اب جو بازار میں لایا گیا تو امام کہتے ہیں، وہ عزیزو اس روایت کو مکمل کیا میں نے، زحمت تمام. چوتھے امام کہتے ہیں ہم پر 7 ظلم ہوئے ہیں. ایک ظلم یہ تھا بازار سجا ہوا تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا. کا دوسرا ظلم یہ تھا ہماری ماں بہنوں کے سر پہ چادر نہیں تھی. امام کہتے ہیں ارے تیسرا ظلم یہ تھا ظالم پتھر برسا رہے تھے. چوتھا ظلم یہ تھا کہ یہ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے ہم اہل بیت ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں ارے کچھ جگہوں سے جب گزارا گیا تو چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی ہوئی تھی وہ وہاں سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈال رہی تھی. اللہ اکبر، ارے پانی پینے کو نہیں مل رہا، گرم کھولتا پانی. امام کہتے ہیں کہ ظلم یہ بھی ہوا کہ آگ کے گولے ہم پر پھینکے گئے. اور سن سکتے ہو سو سنو، امام کہتے ہیں ایک آگ کا گولا میرے امامے پہ گرا، میرا امامہ جلنے لگا، لیکن میرا سر بھی جل گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. ارے کیسے امامے کی آگ بجھاتا؟ میں کہوں گا اے مولا، ہائے سید سجا، آپ کتنے مظلوم ہیں. آپ کے چچا شانہ قلم ہو گیا تھا، آنکھوں کا تیر کیسے نکالے، آپ اس آگ کو کیسے بجھا. کہ اس کے بعد ظالم ہمیں ارے یہودیوں اور عیسائیوں کے محلے میں لے کے گئے اور اس کے بعد کہتے اے یہودیوں، ارے خیبر کا بدلہ لے لو، یہ علی کی اولاد آئی ہے. ہاں عزیزو، یہ امام کہتے ہیں ہاں ارے شام کا بازار و دربار، میری مائیں بہنیں بے مقنا و چادر. سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ تو یہ 4 معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، گناہوں کو معاف فرما، موت اور مسئلے قبر کو آسان فرما، اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما، علماء مراج دین کو لمبی عمر عطا فرما، حج و زیارات نصیب فرما، دونوں قبلوں کو آزاد فرما، جنت البقیع جنت المعلی کو آباد فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین.